برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمے اور وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت وزیر خارجہ ایوٹ کوپر نے بھی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا ٹائم ٹیبل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کیئر سٹارمر نے مستعفی وزارتی معاونین کی جگہ نئے تقرری کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بلدیاتی الیکشن میں لیبر کے بدترین نتائج پر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ استعفے کا مطالبہ کرنے والے لیبر اراکین پارلیمنٹ کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کی تحریک کے لیے 81 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کو تقریباً 1500 نشستوں پر شکست۔ مہنگائی، خراب معاشی پالیسی، جیفری ایپسٹین کے ساتھی پیٹر مینڈلسن کو امریکہ میں سفیر لگانے کا سکینڈل اور وزارتی معاونین کے پے در پے استعفے سٹارمر پر عہدہ چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھانے کی وجہ بنے۔ کیئر سٹارمر نے تسلیم کیا کہ لیبر پارٹی نے سنگین غلطیاں کی ہیں، تاہم انہوں نے اس بات کا دفاع کیا کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ درست تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی نئی تجاویز کو احمقانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ایک بار پھر پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے کی دھمکی، کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ساتھ ہی ایران سے معاہدے کو ممکن بھی قرار دے دیا۔ بولے کہ معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ایران میں اچھی قیادت سامنے آئے گی۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کہا کہ ایران کے حوالے سے کوئی دباؤ یا کوفت محسوس نہیں کر رہے۔ اوباما اور بائیڈن ہوتے تو شاید ایرانی تجاویز قبول کر لیتے۔ ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ ایرانی ان کی ساری باتوں پر متفق ہو کر مکر جاتے ہیں۔ امریکہ کی طرح ایران میں بھی اعتدال پسند اور پاگل موجود ہیں۔ ایران کے جواب کا کئی دنوں تک انتظار کیا، حالانکہ جواب 10 منٹ میں دیا جا سکتا تھا۔ امریکی صدر نے کہا کہ کردوں نے انہیں مایوس کیا۔ امریکہ نے ایران میں داخل کرنے کے لیے جو ہتھیار دیے تھے، کردوں نے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ چین کے صدر آبنائے ہرمز مسئلے کے حل میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ دورہ چین میں صدر شی سے ایران، تائیوان اور روس سے متعلق بات چیت ہوگی۔ یوکرین نے حال ہی میں 25,000 سے زائد فوجیوں کو کھو دیا، اس سے رک جانا چاہیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ غالباف نے کہا کہ کوئی بھی دوسرا راستہ مکمل طور پر غیر نتیجہ خیز ہوگا، ایک کے بعد دوسری ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے گا، امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ چین کو تیل کی ترسیل میں ایران کی مدد پر 12 افراد اور اداروں پر پابندی عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں میں ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں قائم 4 کمپنیاں شامل ہیں۔ کہا کہ امریکی وزارت خزانہ ایرانی حکومت کو مالیاتی نیٹ ورک سے کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب سے مالیاتی طریقہ کار کے بارے میں معلومات دینے پر $1.5 کروڑ تک کے انعام کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق معلومات حاصل کرنے کا مقصد ایرانی معیشت اور حکومت پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ ہر 4 میں سے ایک امریکی سمجھتا ہے کہ وائٹ ہاؤس نامہ نگاروں کے شائعے میں ٹرمپ پر مبینہ قاتلانہ حملہ جعلی تھا۔ امریکہ میں خبروں اور معلوماتی ویب سائٹس کی ریٹنگ جاری کرنے والے ادارے نیوز گارڈ کا 28 اپریل سے 4 مئی تک سروے، جائزے میں 1/3 ڈیموکریٹس نے حصہ لیا۔ سروے میں 18 سے 29 سال کی عمر کے امریکیوں نے قاتلانہ حملہ جعلی قرار دیا، جبکہ عمر رسیدہ امریکی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پر حملہ اصلی تھا۔ 32% امریکی اس بارے میں فیصلہ نہیں کر پائے کہ حملہ جعلی تھا یا اصلی۔ وائٹ ہاؤس نے سازشی نظریات مسترد کر دیے، کہا کہ ٹرمپ پر حملہ جعلی سمجھنے والے بے وقوف ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔
ملک کی مجموعی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ مارکہ حق کے شہداء اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قومی دفاع میں غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور سپلائی چین متاثر ہونے کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ صدر مملکت نے مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت کی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ابنا ہرمز پر سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد تنازع کی شرائط تبدیل کرنے کی کوشش قرار دے دی۔ کہا کہ غلط متعصب سیاسی بنیاد پر مبنی کوئی بھی قرارداد جو ایران کو دفاع کا حق نہ دے سکے وہ ناکام ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خلیجی ممالک کی حمایت یافتہ امریکی قرارداد منظور ہوئی تو ایران کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اوپیک کی تیل کی پیداوار 26 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ تیل کی پیداوار اپریل میں 2 کروڑ بیرل یومیہ سے کم ہو کر 8,30,000 بیرل ہو گئی۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے سروے کے مطابق ابنا ہرمز کی بندش کے باعث کویت کی تیل کی پیداوار میں سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی۔ کویت نے اپریل میں 0 خام تیل برآمد کیا۔ سعودی عرب اور عراق کی تیل پیداوار میں بھی نمایاں کمی۔ توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے بعد سعودی تیل کی پیداوار 70 لاکھ بیرل یومیہ تک گر گئی۔ متحدہ عرب امارات واحد خلیجی ملک ہے جس کی تیل کی پیداوار اپریل میں بڑھی۔ اس کے علاوہ وینزویلا اور لیبیا کی بھی اپریل میں تیل کی پیداوار بڑھی۔ کراچی کے علاقے صدر میں کوچ اڈے کے باہر فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہونے کے واقعے میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ مقدمہ درج۔ جھگڑا کوچ اڈے کے دفتر کے سامنے ٹکٹ ٹیبل رکھنے پر ہوا۔ اورنگی ٹاؤن MPR کالونی میں جھگڑے پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق اور 6 زخمی۔ کورنگی ڈاکس، گلشن ضیاء اور سولجر بازار سے 11 ملزمان گرفتار۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ اپوزیشن کا حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی مہنگائی پر تشویش کا اظہار۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید، عوام کو فوری ریلیف دینے کا مطالبہ۔ اعلامیے کے مطابق بانی PTI اور بشرا بی بی کی صحت اور اسپتال منتقلی کے امور پر بھی مشاورت ہوئی۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے سیاسی اور پارلیمانی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ بنوں کے شہداء اور مولانا محمد ادریس کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ کے آخری روز میزبان ٹیم اپنی دوسری اننگز 152 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے آگے بڑھائے گی۔ بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف 179 رنز کی برتری حاصل۔ چوتھے دن بارش کے باعث تقریباً 3 گھنٹے کا کھیل ضائع ہو گیا۔